الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد عزیزان گرامی قدر، میں نے آپ کے سامنے سورہ البلد کی ایک آیت کی تلاوت کا افتخار حاصل کیا۔ اس آیت کی ایک تفسیر عالمانہ ہے جو علماء نے اور صاحبان علم نے بتائی ہے، اور ایک اور تفسیر اس آیت کی صوفیانہ ہے جو اہل تصوف نے، اہل اللہ نے اور اولیاء نے بتائی ہے۔ وہ تفسیر جو علماء نے کی ہے، علم ظاہر کے حاملین نے کی ہے، اس میں 4 تفاسیر اور 4 اقوال ہیں، یا 4 مختلف زاویوں سے اور مختلف اعتبارات سے علم ظاہر کے علماء نے اس آیت کی تفسیر کی ہے۔ نمبر 1، طریق الخیر والشر وہدیناہ النجدین، ہم نے انسان کو 2 راستے بتا دیے، خیر کا راستہ، بھلائی کا راستہ، ہدایت کا راستہ، اور اچھائی اور فلاح کا راستہ۔ وطریق الشر، شر کا، برائی کا، بدی کا اور گناہوں کا راستہ۔ انسان دونوں جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ خیر کیا ہے، خیر کا راستہ کیا ہے، شر کیا ہے اور شر کا راستہ کیا ہے۔ پھر اللہ پاک نے اس کو اختیار دیا، وہ چاہے تو خیر کا راستہ اپنائے، اس پہ چلے، اور چاہے تو اپنی مرضی سے اور اپنے اختیار سے شر کا راستہ اپنائے اور اس پہ چلے۔ نمبر 2، طریق الہدی والضلال یا طریق الہدایہ والضلالہ، ہدایت کا راستہ اور گمراہی کا راستہ۔ اللہ پاک نے انبیاء کے ذریعے سے، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء، علماء کے ذریعے سے آپ کو دونوں راستے بتا دیے کہ یہ طریق ہدا ہے، ہدایت کا راستہ ہے، یہ طریق دلال ہے، گمراہی کا راستہ ہے، اور پھر آپ کو آپشن دے دیا، آپ چاہیں
تو ہدایت کے راستے پہ چلیں، ہدایت یافتہ ہو جائیں، اور چاہیں تو اپنی مرضی سے گمراہی کے راستے کو اپنا کر گمراہ ہو جائیں۔ نمبر 3، طریق الحق والباطل، حق اور باطل کا راستہ۔ اللہ پاک نے آپ کو راستے بتا دیے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، پھر آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں حق کو اپنائیں، حق کے دامن کو تھامیں، اور چاہے حق چھوڑ کر باطل کے ساتھ ہو جائیں اور باطل کا ساتھ دیں۔ اور نمبر 4، طریق الصدق والکذب، سچ اور جھوٹ کا راستہ۔ اللہ پاک نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سچ ہے اور سچا راستہ ہے، سچا پیغام ہے اور سچا مذہب ہے، یہ جھوٹ ہے، جھوٹا پیغام ہے، اور جھوٹ پر مبنی مذہب ہے یا جھوٹ پر مبنی دین ہے ان کا، دونوں بتا دیے۔ سچ کا انجام بھی آپ کو معلوم ہے کیا ہے، اور جھوٹ کا انجام بھی آپ کو معلوم ہے کیا ہے۔ سچ کا انجام جنت ہے اور جنت کی آسائش ہے، جھوٹ کا انجام دوزخ ہے اور دوزخ کا عذاب ہے۔ یہ وہ 4 معنی ہیں اور 4 زاویے ہیں جن پر علماء ظاہر نے ہدیناہ النجدین کی تفسیر کی ہے، اور یہ تمام معنی اور تفاسیر اپنی جگہ صحیح ہیں، حق ہیں۔ صوفیاء نے اپنے ذوق کے مطابق اس آیت کی صوفیانہ تفسیر کی ہے، اور صوفیانہ تفسیر کے بھی مختلف زاویے ہیں، مختلف اعتبارات ہیں۔ میں فقط آج ایک آپ کو بتاؤں گا، اور وہ ہے طریق الوصال و طریق الفراق۔ ہم نے انسان کو 2 واضح راستے بتا دیے، ایک راستہ وصال کا ہے، اللہ سے اور اللہ کے رسول سے جا ملنے کا ہے، ان کے قریب ہونے کا ہے، اور دوسرا راستہ فراق کا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہونے کا ہے، دور ہو جانے کا ہے، جدا ہو جانے کا ہے، انفصال کا ہے، افتراق اور انتشار کا ہے۔ سو انسان کو اللہ پاک نے ان دونوں راستوں میں اختیار دیا ہے، وہ وصال کی راہ چل کر اور وصال کے راستے پہ چل کر اللہ سے جا ملے، اللہ کے رسول سے جا ملے، یہ اختیار بھی اس کے پاس ہے، اور وہ چل کر فراق کے راستے پہ چل کر اللہ سے دور ہو جائے، یہ اختیار بھی انسان کے پاس ہے۔ جب سے دنیا قائم ہے اور دنیا کا نظام قائم ہے، وصال اور فراق کے اعتبار سے انسانوں کی 2 قسمیں مسلسل چلی آ رہی ہیں۔
بعض وصال کے راستے پہ چل کر واصل باللہ ہوئے. واصل باللہ کا معنی اللہ سے جا ملے. اور بعض فراق کی راہ پہ چل کر اور فراق کے راستے کو اپنا کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے الگ ہوئے، دور. اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا. اولیاء نے، اللہ والوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی. انہوں نے اپنی زندگی کا مشن بنایا اس بات کو کہ لوگوں کو طریق فراق، علیحدگی کے راستے سے نکال کر اور ہٹا کر طریق وصال، اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے والے راستے پہ لگایا جائے. اہل اللہ خود واصل باللہ ہوئے، واصل بالمصطفیٰ ہوئے، خدا کی بارگاہ پہنچے اور حضور کی بارگاہ تک پہنچے اور وہاں کی لذت پا کر انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنایا کہ جس طرح ہم واصل باللہ ہیں ویسے ہر انسان کو واصل باللہ ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں آنا چاہیے، اللہ سے قریب ہونا چاہیے، حضور کی بارگاہ میں آنا چاہیے اور حضور سے قریب ہونا چاہیے. جتنے بھی اولیاء ہوئے اور علماء حق ہوئے، ان کی زندگی کا مقصد حیات یہی رہا. پھر یہاں وصول کے اعتبار سے دو پہلو بنتے ہیں. ایک وصل پہلو ہے، مانا خود پہنچنا، خود قریب ہونا اللہ کی بارگاہ اور حضور کی بارگاہ سے. اور ایک ایصال کا پہلو ہے. ایصال کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ تک پہنچانا. اولیاء واصل بھی ہیں اور موصل بھی ہیں. واصل یعنی خود پہنچے ہوئے ہیں اور موصل لوگوں کو اللہ اور اس کی رسول کی بارگاہ تک پہنچانے والے بھی ہیں. سو یہ دو طبقے اولیاء کے ہمیشہ ہوئے ہیں اور قیامت تک ہوں گے. حضور سیدنا غوث اعظم، غوث الثقلین، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، سیدنا عبد القادر الجیلانی قدس سرہ النورانی ونور اللہ مرقدہ، دونوں کے امام ہوئے ہیں. جو واصل ہیں، اللہ اور اس کی رسول کی بارگاہ تک پہنچنے والے ہیں، خود ان کے بھی امام ہوئے. اس لیے آپ کا نام ہوا امام الواصلین. اور جنہوں نے اللہ کی بارگاہ تک اور رسول کی بارگاہ تک لوگوں کو پہنچایا یا قیامت تک پہنچائیں گے، ان کے بھی امام الموصلین بھی ہوئے ہیں. آپ خود بارگاہ رزق قریب ہیں، بارگاہ الوہیت سے قریب ہیں، بارگاہ رسالت اور بارگاہ الوہیت میں پہنچے ہوئے ہیں. اور آپ نے ہزارہ لوگوں کو بارگاہ مصطفیٰ اور بارگاہ مولا تک پہنچایا ہے. اور آپ کا یہ وصول اور ایصال کا فیضان قیامت تک جاری رہے گا.
قیامت تک جاری رہے گا۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی پر، نیکی پر، اچھے کام پر اور اچھے راستے پر کسی کو گائیڈ کرنے والا، کسی کی رہنمائی کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کام کو انجام دینے والا، اس کا کرنے والا۔ یعنی ایک ہے اچھا کام کرنا اور ایک ہے کسی کی اچھے کام پر رہنمائی کرنا، کسی کو گائیڈ کرنا، دونوں ثواب میں شریک ہے، دونوں ثواب میں یکساں ہے۔ جہاں اچھے کام پر ثواب ملتا ہے وہاں کسی کو اچھے کام پہ لگا دینے پہ بھی ثواب ملتا ہے۔ تو اولیاء سب کے سب دال علی الخیر ہیں، انسان کی رہنمائی کرنے والے ہیں، نیکی کی طرف، اچھے کام کی طرف، اچھے اخلاق کی طرف، شریعت و سنت کی طرف، اور خود فاعل الخیر بھی ہیں، اچھائیاں کرنے والے، نیکی والے بھی ہیں، شریعت و سنت کے پابند بھی ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں آپ نے ہزارہ لوگوں کو واصل باللہ، واصل بالمصطفیٰ کیا۔ ہزارہ لوگ تائب ہوئے اپنی گناہوں سے، خطاؤں سے، ہزارہ لوگ مسلمان ہوئے، ہزارہ لوگ بارگاہ مصطفیٰ اور بارگاہ مولا تک پہنچے فقط آپ کی ایک نگاہ سے۔ اور یہ متعدد واقعات ہیں، اور میں صرف آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ایک روایت بتاتا ہوں تفریح الخاطر کی، جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب پر ایک تفصیل سے کتاب لکھی گئی ہے۔ ان الغوث الاعظم امر من اللہ سبحانہ وتعالی یومن، کہ علماء نے اور صوفیاء نے ذکر کیا کہ ایک دن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوا، اللہ کی بارگاہ سے بتایا گیا ان یوصل الی اللہ سبحانہ وتعالی 700 رجل و500 امرأۃ، 700 آدمیوں کو اور 500 عورتوں کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے کا۔ یہ ایک وقت کی بات ہے، ویسے مختلف اوقات میں تو آپ نے نہ جانے اس کی رسول کی بارگاہ تک پہنچایا ہوگا، یہ صرف ایک وقت کی بات کر رہے ہیں۔ ایک طرف 700 مرد تھے اور ایک طرف 500 عورتیں تھیں، حکم ہوا کہ ان کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانا ہے۔ فجمع الرجال فی ناحیۃ والنساء فی ناحیۃ، جب آپ کو بتایا گیا کہ ان مردوں کو اور ان خواتین کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانا ہے، تو آپ نے ایک کونے میں ایک جانب مردوں کو جمع کیا اور ایک جانب عورتوں کو جمع کیا۔ ایک جانب مرد بیٹھے، وہ 700 افراد جنہیں اللہ چاہنا تھا، اور ایک جانب الگ 500 عورتیں بیٹھیں جن کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانا تھا۔ اور آپ نے ان کو بٹھا کر فنظر الیہم، ان کی طرف دیکھا نگاہ ولایت سے، نگاہ استفائیت سے، نگاہ محبوبیت سے، اور نگاہ
اجتباعیت سے، نگاہ عشق، نگاہ مستی، نگاہ محبت، اور حضور علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے حاصل ہونے والے مبارک روشنی سے دیکھا۔ فقط دیکھنا تھا کہ فقط ایک نگاہ سے آپ نے ان مردوں کو اور ان عورتوں کو اللہ چاہ دیا، ان کو خالص سونا بنایا، ان کو واصل باللہ کیا۔ سو جہاں نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، صدقات و خیرات سے اور نیکیوں سے انسان اللہ تک پہنچتا ہے اور بارگاہ رسول تک پہنچتا ہے، تو وہاں نگاہ ولی سے اور ولی کی نظر سے بھی اللہ اور اس کی رسول کی بارگاہ تک پہنچتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اگر عبادت کا طریقہ اختیار کیا جائے تو اس میں کئی سال لگتے ہیں، صدیاں لگتی ہیں، تب جا کر انسان اللہ کی بارگاہ تک پہنچتا ہے اور اللہ کی رسول کی بارگاہ تک پہنچتا ہے۔ لیکن اگر کسی اللہ والے کی نگاہ نصیب ہو جائے پھر صدیوں مسافت منٹوں میں طے ہوتی ہے۔ یہی مرد اور یہی خواتین جو ایک لمحے پہلے حضور غوث پاک کی نظر اور نگاہ سے پہلے واصل باللہ نہ تھے، اللہ تک اور حضور تک پہنچے ہوئے نہ تھے، فقط ایک نگاہ سے وہ واصل باللہ ہو گئے، بارگاہ خدا اور بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچ گئے۔ یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نگاہ نے صدیوں کا سفر، صدیوں کی مسافت، صدیوں کی ریاضات اور مجاہدات کا سفر لمحوں میں طے کروایا۔ اور آپ نے زندگی بھر لوگوں کو شر سے نکالا، خیر کی طرف لائے، ضلالت سے نکالا، ہدایت کی طرف لائے، باطل سے نکالا، حق کی طرف لائے، اور جھوٹ سے نکالا، سچ کی طرف لائے۔ یہی ذمہ داری ہے آج کے علماء کی، ائمہ کی، خطباء کی، اور آپ میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے، یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ لوگوں کو شر اور برائی سے نکال کر خیر اور بھلائی کی طرف لائیں، لوگوں کو گمراہی اور گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لائیں، لوگوں کو باطل کے اندھیرے سے نکال کر حق کے نور کی طرف لائیں، اور لوگوں کو جھوٹ سے نکال کر، آپ جانتے ہیں آج ہماری سوسائٹی کینسر ہو گیا ہے، خوف ہی نہیں ہے، ڈر ہی نہیں ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بھی ایک گناہ ہے۔ لوگوں، جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، اور فقط گناہ نہیں ہے بلکہ کئی گناہوں کی جڑ ہے جھوٹ بولنا۔ اس لیے جھوٹ بولنے سے بچیں اور اپنی اولاد کو بچائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ماں نے فقط ایک ہی نصیحت کی تھی، بیٹا جھوٹ نہ بولنا۔ وہ نصیحت ان کے لیے نہ تھی، وہ ہمارے لیے تھی، اس لیے کہ غوث پاک تو مادرزاد ولی تھے، وہ تو پیدا ہی ولایت کی صفت پہ ہوئے، انہیں کیا حاجت تھی اس نصیحت کی؟ ہمیں اور آپ کو بتانے کے لیے کہ سچ کی امپورٹنس یہ ہے، فقط ایک ہی نصیحت کی تھی، بیٹا جھوٹ نہ بولنا۔ وہ کے نوجوانوں ہے، وہ نصیحت آج کے بزرگوں کے لیے ہے، وہ نصیحت آج کے عوام و خواص کے لیے ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ خود بھی جھوٹ نہ بولیں اور جھوٹ بولنے والوں کو بھی جھوٹ بولنے نہ دیں، ان کو بچائیں اس سے۔ بتا یہ رہا تھا
کہ غوث پاک ایک عظیم عالم بھی ہوئے، اس لیے آپ نے وہ فریضہ بھی ادا کیا جو علماء کا ہے، صوفی اور زاہد بھی ہوئے، اس لیے آپ نے صوفی اور زہداء کے کام بھی انجام دیے، اور ہزارہ لوگوں کو واصل باللہ کیا، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ تک پہنچا دیا۔ میں ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو پابندی سے پڑھا کریں کہ ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ تک پہنچ جائے۔ دوستوں، زندگی کا مقصود یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ تک رسائی ہو، اللہ سے اور اس کے رسول سے قریب ہو جائیں۔ فجر کی نماز میں سنت کے بعد اور فرض سے پہلے 40 مرتبہ 40 ٹائمز یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث، یہ پڑھا کریں، اس سے دل زندہ ہوگا، اور جب دل زندہ ہوگا تو آپ کو بھی اللہ کا وصل اور وصال نصیب ہوگا، آپ بھی اللہ کی بارگاہ کے قریب ہوں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک حضور علیہ السلام کے طفیل حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل ہمیں بھی اپنی بارگاہ سے اور اپنے حبیب کی بارگاہ سے قریب کر دے، قریب سے قریب تر کر دے۔ اللہ پاک میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔